ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای النساء خیر. خواتین سنیں، میری بہنیں اور بیٹیاں توجہ سے سنیں. پوچھا گیا یا رسول اللہ عورتوں میں سے کون سی عورت بہتر ہے؟ بیویوں میں سے سب سے بہتر افضل اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں بہتر بیوی کون سی ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا قال التی تسرہ اذا نظر الیہا وتطیعہ اذا امر ولا تخالفہ فیما یکرہ فی نفسہا ولا فی مالہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ بیوی سب سے بہتر ہے اور اس کی زندگی پر اللہ راضی اور اللہ کا رسول راضی ہے کہ جو ہمہ وقت اپنے شوہر کے لیے خوشی، راحت اور مسرت کا باعث بنے. یعنی شوہر جب اپنے کام کاج سے تھکا ماندہ واپس آئے تو وہ اسے ایسی خوشگوار موڈ کے ساتھ ملے، نظافت سے، لطافت سے، اچھی چاہت کے ساتھ، محبت سے، مودت سے اس طرح ویلکم کرے، ایسا استقبال کرے، ایسے چہرے کے ساتھ، ایسے کلمات کے ساتھ، ایسا لباس پہنا ہو کہ شوہر کے بیوی کو دیکھتے ہی اور اس کی پیار بھری گفتگو سنتے ہی اور اس کے استقبال کرنے کا ایک انتہائی پیار بھرا انداز دیکھتے ہی شوہر کو اپنی تھکن دور ہو جائے اور بیوی کو دیکھے تو اسے مسرت اور خوشی اور راحت جان نصیب ہو جائے. جو بیوی اپنے طور طریقے سے، اپنی بول چال سے، اپنے لباس سے، حتیٰ کہ اپنی زیب و زینت سے، اپنی گفتگو سے، اپنی محبت سے، اپنی مودت سے، اپنی خدمت سے، اپنی وفاداری سے، اپنی تابعداری سے جو بیوی شوہر کو فرحت اور راحت اور مسرت اور سکون نہیں دیتی، آقا علیہ السلام کے ہاں اس بیوی کو زوجہ سو کہا کہ وہ بری بیوی ہے، اور اللہ کے ہاں رضا اس بیوی کو حاصل ہے جس سے شوہر اپنی تھکاوٹ کو دور کر لے. اب یہ جو ارشاد فرمایا اس میں یہی حدیث ایک اور مقام پر بھی اور دوسرا حکم فرمایا وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ. دوسری اس بیوی کی خوبی یہ ہو، اور یہ شوہر کا حق ہے اور بیوی کے واجبات میں سے ہے کہ شوہر جب اسے کوئی کام کرنے کو کہے، حکم دے تو وہ اس کی اطاعت بجا لائے، سرکشی نہ کرے، نافرمانی نہ کرے، بغاوت نہ کرے، ٹکرائے نہیں، چونکہ ایک نظام سلطنت ہے گھر کا، اس کے حکم کی اطاعت بجا لائے. اور یہ بات میں واضح کر چکا ہوں، اطاعت صرف اس وقت واجب نہیں جب شوہر شریعت کے خلاف کوئی کام کرنے کا کہے، قرآن اور حدیث اور اللہ رسول کے احکام کے خلاف کوئی کہے تو اطاعت واجب نہیں. اور اگر اس کی خواہش ہے مگر وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں، اس کی خواہش ہے جو اسے خوشی دیتی ہے، فرحت دیتی ہے، سکون دیتی ہے، مسرت دیتی ہے، مگر وہ شریعت کے بھی تابع ہے اور شریعت کے مطابق ہے، تو اس خواہش کو پورا کرنا اور حکم کی اطاعت کرنا بیوی پر واجب ہے. یہ دوسرا حق ہے شوہر کا. اور بیوی کے فرائض میں سے لفظ استعمال کیا وَتُطِيعُهُ، جب شوہر کے لیے استعمال کیا فرمایا بیوی سے حسن سلوک کرے، بیوی سے بھلائی کرے، بیوی سے شفقت کرے، بیوی پر احسان کرے، بیوی سے محبت کرے، حسن سلوک کا لفظ استعمال کیا. اور جب بیوی کا حسن سلوک بیان کرنا چاہا تو فرمایا وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، جب وہ حکم دے تو اس کی اطاعت کرے. تو آقا علیہ السلام نے جن الفاظ کا انتخاب کیا اس نے تعلق کی نوعیت کو متعین کر دیا ہے کہ گھر کی سلطنت کا فرما روا اور حاکم شوہر ہے، بیوی کو اطاعت کرنا ہے، اور شوہر کی ذمہ داری بیوی سے حسن سلوک کرنا، شفقت کرنا، محبت کرنا اور بھلائی کرنا ہے. دونوں کے رشتوں کی نوعیت متعین کر دی. اور تیسری چیز فرمائی، اور اگر شوہر اسے کوئی بات کہے تو وہ عورت اس کی مخالفت نہ کرے، بشرطے کہ وہ بات خلاف شرع نہ ہو. مخالفت نہ کرے، نہ اپنی ذات کے معاملے میں نہ شوہر کے مال کے معاملے میں. مثلا شوہر کی خواہش ہے کہ میری بیوی ایسا لباس پہنے، ایسا عبایا پہنے، اچھی زیب و زینت کے ساتھ گھر میں رہے تاکہ اس کا دل خوش ہو، تاکہ اس کی نگاہ باہر نہ اٹھے، گناہ کی طرف رغبت نہ ہو،
اس کا دین محفوظ ہو، اس کا ایمان محفوظ ہو. یہ شوہر کا حق ہے اور عورت کا فرض ہے کہ اپنے شوہر کا ایمان محفوظ رکھے، اس کو اپنی طرف اٹریکٹ رکھے، ایسی خوشگوار بن کے رہے کہ شوہر بری سمت کہیں اور نگاہ اٹھانے کا تصور نہ کرے، اس کی ایسی اطاعت کرے کہ شوہر کی محبت و مودت بیوی کے ساتھ قائم رہے، اس کی نافرمانی سرکشی نہ کرے کہ طبیعت گھر میں مسلسل تعلقات خراب ہوں اور الٹیمیٹلی شوہر باہر گناہ کی طرف راغب ہو جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی نقطے کو پھر ارشاد فرمایا جسے حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں. آقا نے فرمایا مستفاد المؤمن بعد تقوی اللہ خیرا لہ من زوجۃ صالحہ. اللہ کا تقوی اختیار کرنے کے بعد، اللہ کے تقوی اور پرہیزگاری کے بعد مومن کو کسی اور شے سے اتنا فائدہ نہیں پہنچتا دنیا میں جتنا نیک اور صالح بیوی سے پہنچتا ہے. اور فرمایا وہ نیک اور صالح بیوی شوہر کو کس طرح فائدہ پہنچاتی ہے، وہ اس کے دین کی رکھوالی بن جاتی ہے، شوہر کے ایمان کی رکھوالی بن جاتی ہے. ان امرہا اطاعتہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ اسے حکم کرے تو وہ اس کی اطاعت کرے، اس کے ساتھ خوش خلقی سے پیش آئے، تابعداری سے پیش آئے، اطاعت گزاری سے پیش آئے، خدمت گزاری سے پیش آئے، محبت اور مودت سے پیش آئے، مزاج اور طبیعت کو نرم رکھے، لباس کو صاف ستھرا پیارا رکھے، طبیعت میں مزاج شخصیت میں طہارت و نفاست رکھے، زیب و زینت اپنائے. یہ سارے حقوق عورت کے ہیں مگر شوہر کے لیے، اور شوہر کے حقوق میں سے ہے کہ وہ زیب و زینت اور یہ سب کچھ اپنے شوہر کے لیے کرے تاکہ شوہر کو فرحت اور مسرت اور راحت اور رغبت نصیب ہو اور قائم رہے بیوی کی طرف. اور دوسری بات آقا نے فرمائی وَإِن نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْ ہو، اس طرح بن سنور کے رہے گھر میں شوہر کے لیے کہ شوہر جب بیوی کو دیکھے تو اس کے دل میں فرحت و مسرت پیدا ہو جائے، اس کا دل اس کو دیکھنے کو کرے، اس کی قربت کو کرے، اس سے دوستی کو کرے، اور پھر اس کی طبیعت میں بھول کر بھی یہ خیال نہ آئے کہ وہ بدی کی طرف باہر کہیں اور نگاہ اٹھائے. اور چوتھی چیز اللہ آقا نے ارشاد فرمائی وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيَّ أَبَرَّتْهُ، بیوی شوہر کی اتنی وفادار ہو، اتنی وفادار اور تابع دار ہو اگر وہ اپنی بیوی کے اعتماد اور بھروسے پر قسم کھا لے شوہر تو بیوی ہر صورت شوہر کی قسم پوری کر کے دکھائے. وَإِنْ خَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ، اور اگر شوہر کہیں چلا جائے تو بیوی اس کی عدم موجودگی میں اپنی جان اور عزت و آبرو کی بھی حفاظت کرے اور شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے، شوہر کے حقوق میں کہیں خیانت نہ کرے. یہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا کہ بیوی ایسے بن کے رہے، یہ شوہر کے حقوق میں سے ہے اور بیویوں پر واجبات میں سے ہے کہ وہ ایسے بن کے رہے کہ شوہر کو راحت و فرحت کا سامان بنے. ہماری سوسائٹی کی بہنیں، بیٹیاں، خواتین توجہ سے سنیں کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے چونکہ معاشرے میں دین نہیں رہا، ماں باپ تک اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دینے سے قاصر ہو گئے، سوسائٹی بے دینی اور کفر کی آماجگاہ بن گیا ہے. لہذا بچیاں، خاص طور پر تحریک منہاج القرآن کے وابستگان، منہاج القرآن کی بیٹیاں، منہاج القرآن کی طالبات، منہاج القرآن ویمن لیگ کی کارکنان، بیٹیاں، بہنیں اور آپ سب رفقا کی بیٹیاں اور بہنیں اور امت محمدی کے ہر گھرانے کی بیٹیاں بطور خاص میرا پیغام سنیں کہ بننا سنورنا، خوبصورت لباس کا پہننا اور زیب و زینت یہ سب کچھ حق ہے بیوی کا، مگر یاد رکھ لیں فقط اپنے شوہر کے لیے. بدقسمتی سے ہماری سوسائٹی کے حالات یہ ہیں کہ شوہر کے ساتھ گھر میں جھگڑا ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، نافرمانی ہوتی ہے، سرکشی ہوتی ہے، اور گھر میں میں نے بہت گھرانوں میں دیکھا ہے
بعض اوقات بڑے گندے لباس کے ساتھ بیویاں پھرتی رہتی ہیں، جس لباس سے کچن کی صفائی کی، کام کاج کیا، گھر بار کا کام کیا، گھر میں نظافت کا، لطافت کا، لباس کا، زیب و زینت کا خیال نہیں کرتی، جب گھر سے باہر جانے کا وقت آتا ہے تو میک اپ کرتی ہیں، میک اپ کرتی ہیں، لباس بھی شاندار پہنتی ہیں، اور عبائے پہننے والی عبائے بھی بہترین پہنتی ہیں، اور ٹائٹ قسم کے لباس پہنتی ہیں، تو باہر جاتے ہوئے یہ زیب و زینت میں معاشرے کی بیٹیوں سے پوچھتا ہوں کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ یہ زیب و زینت اللہ رسول نے حلال کی تھی آپ کے لیے، فقط شوہر کے لیے، جس کے لیے حلال کی تھی اسے تو یہ مہیا نہ تھی، اور باہر جا کے زیب و زینت دکھانا تو حرام ہے، دوزخ خریدنا ہے، جہنم کی آگ خریدنا ہے۔ لہذا میں پورے معاشرے کی بہنوں بیٹیوں کو یہ تلقین کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے اس جھوٹی زیب و زینت کی وجہ سے اپنے لیے دوزخ نہ خریدیں، اور جو منہاج القرآن کی بیٹیاں، ویمن لیگ کی بیٹیاں، طالبات، وہ اپنی زندگیوں کو اس طرح سنواریں کہ ان کے لیے خواہ وہ مشن کا کام کر رہی ہیں، خواہ وہ تنظیمات میں کام کر رہی ہیں، ان کے لیے طریقہ ہونا چاہیے کہ اپنی خوبصورتی کو محفوظ رکھیں شوہروں کے لیے۔